ہم ہمیشہ دوسرے کا عمل دیکھتے ہیں، اپنا عمل کرتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا غلط کر رہا ہے تو تنقید کر رہے ہیں، صحیح کر رہا ہے تو پھر بھی تنقید کر رہے ہیں، یا شاذ و نادر کوئی کہہ دیتا ہے اچھی بات کی اس نے۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ اس آیت کے اندر سب سے جو بڑا، جو رب العالمین نے جو آیت نازل کی، اس کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ جو تم سے پہلے گزر گئے انہوں نے کیا کیا وہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمارے آباء و اجداد نے، بڑوں نے، بزرگوں نے جو کیے اعمال وہ ہم سے نہیں پوچھے جائیں گے، اور یہ متفقہ عقیدہ ہے اسلام لانے والوں کا کہ جو جرم باپ نے کیا ہے وہ بیٹے سے نہیں پوچھا جائے گا، اور باپ کے جرم میں بیٹا جیل بھی نہیں جا سکتا۔ یہ پاکستان کا بھی قانون ہے۔ ہاں، وہ ڈرانے کے لیے اگر خاندان کو پکڑتے ہیں تو وہ ایف آئی آر نہیں کاٹتے، وہ خالی بند کرتے ہیں کہ باپ آ جائے گا تو تمہیں چھوڑ دیں گے، بڑا آ جائے گا تو چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے کسی قانون میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بڑوں کے جرم میں اگلی آنے والی نسلوں کو پکڑا جائے، چہ جائے کہ ہم میں سے کوئی اٹھ کے آج سے 1400 سال پہلے ہونے والے فیصلوں اور ان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر تنقید اور ان کو غلط قرار دے دے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلط نہیں کہہ کر گئے ان کو غلط کہہ دے۔ اور یہ ایسے ہے گویا کہ کسی صحابی پر یا اس کے فیصلے پر جرح کی ہے، تنقید کی ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے، تو آپ نے اس چیز کا انکار کیا ہے جس کا رب نے انتخاب کیا ہے۔ اور ہمارے ہاں کوئی منتخب ہو جائے تو کہتے 5 سال سے پہلے اس کو کچھ کر نہیں سکتے، اور جس کو رب کریم نے منتخب کیا وہ قیامت کی صبح تک کیا ہے، اس پر تنقید کرنے کے لیے ہماری زبانیں ان کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور پھر مسئلہ کچھ ہوتا ہے، باتیں کچھ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اب یہ دیکھیں آپ، اس آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے انتخاب اور اللہ کے حکموں کی مخالفت سے ڈر جاؤ، ان تصیبہم فتنہ، تمہیں فتنے میں ڈال دیا جائے گا، عذاب میں ڈال دیا جائے گا، مشکلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ اور مشکلیں مختلف انواع کی ہوتی ہیں، ان میں سے آپس کی خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے رزق کی تنگی بھی ہو سکتی ہے، ان میں سے کساد بازاری بھی ہو سکتی ہے، ہر طرح کی، یعنی آپس میں جتنی بیماریاں معاشرے کو برباد کرتی ہیں، آپس میں نفرتوں کا راج کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے انتخاب پر تنقید۔ اور قرآن کریم میں تیسری جگہ کیا آتا ہے؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میرے پھر جو نہیں ڈرنے والے ان کو فتنے کیسے آتے ہیں؟ فتنے آسمان سے بارشیں یا تو بے انتہا یا بالکل نہیں ہوں گی، یا تو فصلیں جل کر تباہ یا پانی میں ڈوب کر تباہ، یا گھروں میں پانی گھس جائیں گے یا پانی پینے کو ترسیں گے۔ یہ دونوں شکلیں ہیں اللہ کے عذاب کی۔ یا تو پانی اتنا ہوگا جیسے طوفان نوح آیا ہے، ڈوب کر سارے چلے گئے، یا پانی آئے گا نہیں، پانی پیاس کی وجہ سے، جیسے تھر میں آپ کے صوبے تھر میں پانی کی قلت سے لوگ مر جاتے ہیں تھر پار کر میں، یا یہ شکل ہوگی۔ یعنی فتنے کی مختلف شکلیں ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہیں۔ تیسری شکل کیا بیان کی ہے؟ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں شیعہ بنا دیا جائے گا، گروہ در گروہ بنا دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، اور ان کا کام کیا ہوگا؟ ہر دوسرے کے گریبان میں ہاتھ رکھنا،
تنقید کرنا، جرا کرنا، دوسرے کی بات کو غلط قرار دینا اور اپنی بات کو سچ قرار دینا۔ اور ویلیو یہ ہو کہ اس نے کہا تھا نا پیر میر علی شاہ نے، جب حج پہ گیا تو کعبۃ اللہ کو دیکھا تو کہا کتے میرے علی کتے تیری ثنا، ساری زندگی ہم گناہ گار رہے، آج کہاں آنکھیاں لگ گئیں، گستاخ آنکھیاں کتے جا لڑیاں۔ کتنی پیاری بات ہے، کتنا عقیدے والا یہ شعر ہے اس کا، کہ ہماری اوقات تو یہ ہے کہ جب کعبہ نظر آتا ہے تو ہم اپنے من میں اپنے آپ کو گستاخ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو دل سیاہ ہیں، زبانیں سیاہ ہیں، چغلی، غیبت، پروپیگنڈا، جھوٹ، ملاوٹ، جو بات گندی ہے وہ ہماری زبان کی شان بنی ہوئی ہے۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تمہاری زبان سے ہی یا تو تم فتنے میں ڈال دیے جاؤ گے، یا زبان اگر زیادہ ہی لمبی ہو گئی تو اللہ کی پکڑ بھی تم پر آ سکتی ہے۔ اب آپ غور کریں، یہ پاکستانی معاشرہ ہے، اس کو جمہوری معاشرہ کہتے ہیں، اور اس پر آزادی کے نام پر، آزادی اظہار رائے کے نام پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اور آزادی رائے جو اظہار آزادی جسے کہتے ہیں اس کی اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے فیصلوں پر جرح کی ہے، اور از راہ تفنن اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں یہ معمولی سی بات ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی ماننا ہے اور اس کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے، آپ نے اللہ کے حکموں کو بھی ماننا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو بھی ماننا ہے۔ ان دونوں میں سے جس میں نقض ہے اس پہ ایمان نہیں ہے، اور اس میں سے کسی ایک پر ایمان ہے اور دوسرے پر نہیں ہے تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ اصولی فیصلہ ہے۔ اب اس خاتون نے، میرے پاس وہ پوری بات تو نہیں پہنچی، باغ فدق ایک قضیہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں برپا ہوا، بڑا اہم قصہ ہے۔ اس پہ میں پہلے تقریباً 2 یا 3 جمعے پڑھا چکا ہوں، اس کو مسلسل وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ دکھ یہی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ او یلبسکم شیعا، تمہارے اندر ایسا گروہ ضرور رہے گا جو آپس کی نفرتوں کو رواج دیتا رہے گا اور تمہیں گروہوں میں بانٹتا رہے گا۔ میں بھی اگر شیعہ ہوں تو میں بھی فتنہ ہوں، میرے بڑے اگر شیعہ تھے تو وہ معاشرے کے لیے فتنہ تھے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے جو بھی شیعہ بنے گا وہ امن والا نہیں ہوگا۔ یا تو قرآن پہ ایمان رکھو یا قرآن کا بھی انکار کرو، تاکہ امت مسلمہ کو سمجھ آ جائے کہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ نبی کا فرمان کہاں سے مانیں گے، اس لیے کہ قرآن نے بتایا یہ نبی ہے، نبی نے بتایا یہ قرآن ہے۔ یہ میں نے بتایا یہ میرا باپ ہے، باپ نے بتایا یہ میرا بیٹا ہے تو میں بیٹا حلالی، اور اگر باپ کہے میرا بیٹا نہیں ہے، بیٹا کہے میرا باپ نہیں ہے، کون مانے گا یہ باپ بیٹا ہے؟ نہیں مانتے نا۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا یہ نبی بھیج رہا ہوں، اور نبی نے کہا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اگر ان میں سے ایک آدمی انکار کر دے کہ میں اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، وہ حلالی نہیں، جیسے بیٹا حلالی نہیں، اور اگر ایک آدمی یہ انکار کر دے کہ یہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، نبی نہیں مانتا، تو وہ حلالی نہیں۔
نبی کی بات کو نہیں مانتا وہ حلالی نہیں رہے گا، اس لیے کہ باپ نے انکار کر دیا، اللہ نے انکار کر دیا کہ میں نے نبی بھیجا ہوگا تو میں نہیں مانتا۔ اب اس قضیے کو آپ سمجھے ذرا، بڑی شدید بات ہے، ایسے ہی ہم بیٹھے بیٹھے گفتگو میں ایسے گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک شخص صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو اگر مسلمان ہوگا صبح کافر ہوگا، ایسی زبان سے بات نکلے گی ایمان خارج ہو جائے گا، اور جس کا ایمان خارج ہو جائے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، جو مسلمان نہیں رہے گا وہ اللہ اور رسول کا تابع دار نہیں رہے گا، اور جو ان کا تابع دار نہیں رہے گا وہ جہنم کا حقدار رہے گا، اور جو جہنم کا حقدار ہوگا دنیا میں سکون نہیں پا سکے گا۔ اسی لیے اس خاتون نے کہا جی باغ فدق میں بڑا کھول کے بیان کر چکا ہوں، 2 یا 3 جمعے تھے ہمارے، بڑا لمبا قصہ تھا۔ اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے کسی نے پوچھا، نہیں انہوں نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ای الانسان افضل یا ای الناس افضل، بہترین آدمی کون ہے، لوگوں میں بہترین لوگ کون ہیں؟ بہترین لوگ، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے بہترین بننے کی، کہ میری کو دوسرا بھی تعریف کر دے کہ میں بڑی شے ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الناس افضل، بہترین انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مخموم القلب و صدوق اللسان۔ مخمل کتنا نرم کپڑا ہوتا ہے، نرم دل والا، مخموم القلب، اور صدوق اللسان، سچی زبان والا۔ وہ آیت کیسے ہے؟ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، ایسے ہی ہے، رحماء بینہم۔ مخموم القلب و صدوق اللسان، صدوق اللسان وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، زبان پہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ مخموم القلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعریف کرتے ہیں، هو التقی النقی، دل میں ڈر بھی ہو اللہ کا اور صاف بھی ہو۔ اب یہ صاف کس کے لیے ہے؟ تقی تو کہہ دیا اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایک آدمی دل صاف، دل سے اللہ سے ڈرتا ہے، لیکن نقی دل صاف دوسرے کے بارے میں ہے۔ تقی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تقوی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اور نقی یہ دوسرے کے ساتھ ہے کہ معاشرہ گواہی دے کہ اس کا دل صاف ہے، یہ ہمارے بارے میں گفتگو بری نہیں کرتا، اچھی کرتا ہے، برائی نہیں سوچتا، پروپیگنڈا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اس کا دل صاف ہے۔ پھر آگے اس النقی کی تعریف بھی فرما دی، لا اسم فیہ، جس دل میں گناہ گاری کا خیال نہ رہے، جس دل میں گناہ گاری کا خیال نہ ہو۔ اور پھر فرمایا ولا بغیہ ولا غل ولا حسد، ولا بغیہ کیا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، بغاوت والی باتیں نہ کرے، اور بغاوت کس کی؟ حق سے، حق سے بغاوت والا نہ ہو، ولا غل ولا حسد، حسد کرنے والا بھی نہ ہو، اور غلہ ملاوٹ کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا بھی نہ ہو۔ اب اس مخموم القلب کی تعریف میں آپ جائیں اور قرآن کی آیت پڑھیں، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ایمان لائیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اب جو آدمی اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتخاب کردہ اپنے اصحاب پر تنقید کرے، ان پر جرح کہے اور ان کے فیصلوں کو غلط کہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اشداء علی الکفار کی بجائے اشداء علی المؤمنین ہے، وہ مومنین پر شدت رکھتا ہے، رحماء بینہم کا نمونہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ شیعہ ایسی قوم ہوگی کہ جو تمہارے اندر ایسے ایسے فتنے ڈالے گی۔ تو اس میں گمراہی کی کیا بات ہے؟
اس میں چھپنے کی کیا بات ہے؟ اس میں اپنے آپ کو بات ہلکی کر کے کرنے کی کیا بات ہے؟ قرآن کی کتنی مثالیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی مثالیں ہیں کہ جس شخص کے ساتھ لفظ شیعہ یا اس کا کردار شیعہ والا ہوگا وہ کبھی محبت والی اور جوڑ والی وہ تقی و نقی والی بات نہیں کرے گا، اس کا دل صاف نہیں ہوگا، تقوی والا نہیں ہوگا، لا اسما فیہ والا نہیں ہوگا، بلکہ گناہ والا دل ہوگا، ولا بغیہ، اور وہ باغی ہوگا۔ باغی کس سے ہے؟ باغی سچ سے ہے، حق سے ہے۔ اب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ کسی ذاکر نے نہیں کیا، کسی مفتی نے نہیں کیا، کسی فقیہ نے نہیں کیا، کسی محدث نے نہیں کیا، کسی مولوی نے نہیں کیا۔ اصحاب النبی کا انتخاب کہ کن لوگوں کو اس زمانے میں اللہ نے پیدائش دینی ہے اور کن کو نبی علیہ السلام سے ملوانا ہے، ان کو صحابہ کا درجہ دینا ہے، یہ انتخاب بھی اللہ کا ہے۔ کیوں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرواتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حق، میرے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے، کوئی فیصلہ نکلتا نہیں ہے جو حق نہ ہو۔ ہر بات نبی علیہ السلام کی حق ہے، یہ ایمان اور عقیدہ رکھنا لازم ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایما رجل استعملناہ علی عمل فکتمنا مخیتا فما فوقہ کان غلولا یأتی بہ یوم القیامہ۔ اور یہ کس نے فرمایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کن کو فرمایا ہے؟ صحابہ کو۔ اور صحابہ کا ایمان آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، صحابہ کا وجود زمین پر آسمان کے انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، جس طرح آسمان پہ ستارے ٹمٹماتے ہیں، صحابہ کے ایک ایک نبی علیہ السلام کے صحابہ کی ایک ایک لمحہ امت کے لیے اس ستارے کی طرح روشنی کرتا ہے۔ اس کو پڑھ کے تو دیکھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کو فرماتے ہیں من استعملناہ علی عمل فکتمناہ مخیتا فما فوقہ، فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی ایک دھاگا، مخیت کہتے ہیں جو سوئی میں ڈلتا ہے دھاگا، کسی آدمی کو کہیں پہ گورنر یا حاکم یا ذمہ دار بنایا جائے اور وہ اس میں ایک سوئی کے دھاگے کے برابر یا سوئی اس کو چھپا لے، کان غلولا یاتی بہ یوم القیامہ، وہ خائن کے طور پہ قیامت کے دن آئے گا۔ وہ قیامت کے دن ایسے پیش کیا جائے گا جیسے کوئی خیانت کرنے والا ہے، اتنا بڑا حکم ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، یا رسول اللہ، مسئلہ پوچھا نبی علیہ السلام سے، مسئلہ بتایا، پھر پوچھتی ہیں یا رسول اللہ اگر میں پھر آؤں تو یہ مسئلہ کس سے پوچھوں اگر آپ کو نہ پاؤں؟ ہوتا ہے نا خیال کہ اگر میں دوبارہ آیا آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو مسئلہ کس سے پوچھوں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا، جنازہ لے کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں مولانا ہے، مولانا نہیں ہے تو پھر جنازہ کون پڑھائے گا؟ وہ مؤذن صاحب پڑھائیں گے یا امام صاحب پڑھائیں گے؟ ایسے ہی ہے نا، خطیب صاحب نہیں ہے تو امام صاحب جنازہ پڑھا دیں گے، ہم تو ڈائریکٹ جنازے پہ چلے گئے۔ وہ خاتون آئی، کوئی مسئلہ پوچھا، نبی علیہ السلام نے مسئلہ بتایا، پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں تو پھر یہ مسئلہ کون بتائے گا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارأیت ان جئت کأنہا ترید الموت، کہ اگر میں آؤں، میں آپ کو دیکھنے آؤں، آپ نہ ملو، گویا کہ آپ کو موت آ گئی ہے۔ اس خاتون کا یہ ایمان ہے۔ اور آج کے مولوی کا کہتا ہے نبی نے موت ہی کا نہیں آئی، کہتے ہیں نبی کی موت کو نہیں مانتے۔ اس طرح کے اس زمانے میں لوگ ہوتے ہیں نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار سے ان کی گردنیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے جیسے مولی گاجر کاٹتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر فاروق کو ابو بکر صدیق نے سمجھا دیا تھا۔
موت ہر نفس کو آنی ہے، قرآن کا اصول غلط نہیں ہے، نبی سے پہلے نبیوں کو بھی موت آئی ہے، اور 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، پھر بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے ارائیتا ان جئتو ولم اجد کا کانہا ترید الموت، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنے آؤں آپ کو نہ پاؤں، کانہا ترید الموت، گویا کہ آپ کو موت آ چکی ہے یا وفات ہو چکی ہے، تو پھر میں کہاں جاؤں؟ کہا قال ان لم تجدینی فاتی بابا بکر، کیا کہتی ہے، کیا کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تو آئے مجھے ملنے اور میں نہ ملوں تو تجھے مسئلہ پوچھنا ہو تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جانا۔ ان لم تجدینی فاتی بابا بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھ لینا۔ اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے ہی باغ فدق کا مسئلہ حل کیا ہے، اور جس پر امت کا اجماع ہے، 436 ہجری تک اجماع رہا ہے، 436 ہجری تک۔ کتنے سال بنتے ہیں؟ تقریباً 450 سال، اور کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال۔ اس کا مطلب ہے اس فتنے کو 1000 سال ہوا ہے جنہوں نے باغ فدق کے مسئلے کو مسئلہ بنا رکھا ہے، اور پھر حکومت اعلان کرتی ہے علماء کے اسپیکر بند کر دو، مسجد میں خطبے نہ ہو، اور ملحدوں اور دہریوں کے حوالے ٹی وی چینل کر دو تاکہ وہ پوری دنیا کو سنائے۔ مسجد کا اسپیکر تو محلے کو سناتا ہے، اور ٹی وی چینل کی آواز دنیا میں جاتی ہے۔ اب اس خاتون نے کیا کہا ہے، اب اس پہ بڑے ٹھنڈے دل سے سوچنا، اس لیے کہ میں بھی ٹھنڈے طریقے سے آج جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس خاتون نے کہا ہے کہ اسلام ہماری عدالتوں میں انصاف کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پاس سے لوگ مجھ سے کسی نے پوچھا، میں نے کہا کبھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ سب سے پہلی عدالت نے انصاف نہیں کیا۔ کون سی عدالت نے؟ جس کا جج نبی کریم نے یہ کہہ کر لگایا کہ اگر تجھے مسئلہ پوچھنا ہو ان لم تجدینی فاتی بابا بکر، اگر تم مجھے نہ پائے تو ابو بکر سے پوچھ کے چلی جانا۔ جج کون ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ابو بکر صدیق، یہ جج لگا دیے نبی کائنات نے۔ اور اس جج پر جس کا انتخاب نبی مکرم نے کیا، وہ محترمہ کہتی ہے کہ اس جج نے انصاف نہیں کیا، تو یہ کیوں نہیں کہتی نبی نے انصاف نہیں کیا؟ اور پھر باغ فدق میں سمجھا چکا ہوں بار بار یہ قصہ، مجھے بھی شرم آتی ہے کہ جاہلیت کا مقابلہ کرتے کرتے ہم بوڑھے ہو گئے، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ یہودیوں سے لیا تھا وہ، اب اس مذہب کو یہودیوں کی بات پہ یقین ہے، نبی مکرم کی بات پہ یقین نہیں ہے، ابو بکر کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ ابو بکر کا فیصلہ غلط ہے، جو یہودیوں نے دیا تھا وہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مذہب یہودیوں کی کوکھ سے جنم لے چکا ہے، مسلمانوں کے تعلق اس مذہب کا کوئی نہیں۔ جو ابو بکر کے فیصلوں پر تنقید کرے یا نبی علیہ السلام کے انتخاب پر تنقید کرے، اور پھر جب جنگ کے لیے گئے انہوں نے ڈر کی وجہ سے وہ باغ فدق مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اب جرا کیا کرتے ہیں کہ وہ باغ فدق انہوں نے بغیر لڑے دے دیا تھا، اس کو کہتے ہیں مال فے۔ اچھا باغ فدق تو انہوں نے بغیر لڑے دے دیا، اس کے علاوہ کتنے مارکے ہیں جو لڑے بغیر؟ بنو خزرج بھی لڑے بغیر مسلمانوں کے حوالے ہو گیا تھا، کیا ان کے مال فے کو بھی بانٹا گیا تھا؟ کوئی اور مثال ایسی ہے جو مال فے کے نام پر کسی خاص شخصیت کو دی گئی ہو، ساری مسلمانوں پر تقسیم ہوئی؟ پھر یہودیوں نے جو ڈر کی وجہ سے اپنا باغ فدق، جب ارض فدق جو ہے مسلمانوں کے حوالے کی، کیا مسلمانوں کی کسی ایک شخصیت نے اپنے قبضے میں رکھی؟ کیا نبی علیہ السلام ارض فدق لینے کے بعد ارب پتی ہو گئے؟ کیونکہ وہ اگر ملکیت سمجھتے
تو پورے عرب کے سب سے مشہور باغوں کے مالک بنتے. انہوں نے بھی غربا مساکین پر تقسیم کرتے رہے, اپنے خاندان پر تقسیم کرتے رہے. پھر 436 ہجری میں ایک کتاب آئی. یہ چھت پہ کون ہے؟ توبہ توبہ یار, یہ دیکھو 436 ہجری میں شریف مرتضیٰ موسوی, ان کا ایک مصنف ہے, اس نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنی کتاب میں. صفحہ نمبر ہے 92 اور جلد نمبر ہے 4. وہ کہتے ہیں کہ یہ باغ فدق کا معاملہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا. ان الامر لما انتہا الی امیر المومنین بترک فدق علی ما کانت. کچھ لوگوں کی کھجلی پہلے سے جاری تھی, پیٹ میں مروڑ پڑتے رہتے ہیں نا. کچھ لوگ صرف دین سیکھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے. من عاملہ عمل الآخرۃ للدنیا فلیس لہا نصیب فی الآخرہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے دین سیکھا کہ وہ دنیا جمع کرے تو اس کا آخرت سے حصہ ختم ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ اسلام اس لیے لائے تھے کہ اس کے اندر کمیاں اور غلطیاں ڈھونڈیں, اور کمی اور کوتاہی اسلام سے ڈھونڈنے والوں کا ایمان کس پہ تھا؟ کیونکہ یہودیوں کی کوکھ سے جنم لے چکے تھے. اب ان کی نظر آج 436 سال کے بعد سے آج تک 1000 سال ہو گئی ہے, ان کو ایک عرض فدق کی پڑی ہوئی ہے, عرض فدق کی. پھر یہ کہتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا فیصلہ لے کے گئیں, سوال لے کے گئیں ابو بکر صدیق کے پاس, انہوں نے اس کو واپس کر دیا اور وہ عرض فدق نہیں دی. جبکہ انہی کے امام خمینی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 99 الحکومہ الاسلامیہ, جب ایران قبضہ کر لیا تو اس کتاب کو جب لکھا تو اس میں لکھا انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتی ہے اور انبیاء کچھ نہیں چھوڑتے. اسی طرح یہ مثالیں سلیمان علیہ السلام اور دوسروں کی میں دے چکا. ووارث سلیمان و داؤد علیہ السلام سے جو سلیمان کو وراثت ملی وہ مال زمینیں نہیں تھی, وہ علم تھی. انبیاء کی وراثت صرف علم ہوتی ہے, جائیدادیں اور زمینیں نہیں ہوتی, وہ تو ساری مومنین کے لیے ہوتی ہیں. اور ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں ٹی وی پہ, جو وہ کیا کرتے ہیں, یار تم ایم این اے ہو, تمہاری زندگی جو ہے نا, تمہاری بات کا اثر ہوتا ہے, تم آئیڈیل ہو لوگوں کے, لیڈر کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا لوگ, عام معمول کی زندگی میں لیڈر کی اپنی زندگی نہیں ہوتی, عوامی زندگی ہوتی ہے. تو پھر وہاں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ نبی علیہ السلام کی اپنی زندگی نہیں تھی, وہ اللہ کی عطا کردہ مومنوں کے لیے ہدایت تھی, روشنی تھی, اسلام لانے والوں کے لیے مشعل راہ تھی. اسی کو تو قرآن نے کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. نبی علیہ السلام تو تمہارے لیے مشعل راہ ہیں, اور جو مشعل راہ فیصلہ کرے اس پہ ہم جرا کر دیتے ہیں, اور پھر اپنے آپ کو اسلام سے منسلک رکھنا بھی چاہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. اور مسلمانی تو اس وقت نکل جاتی ہے جب نبی علیہ السلام کے ایک فیصلے پہ تنقید کر دی جاتی ہے. پھر بہار الانوار ہے شیعہ کی, جیسے ہماری سیاستہ, اس میں ایک سب سے معتبر کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی. ان کے سامنے ذکر ہوا کسی صحابی پر تنقید کرنے کے لیے. ملا باقر مجلسی کہتے ہیں اذا ذکر امامک صحابی فامسکو, جب تمہارے سامنے کسی صحابی کا ذکر ہو فامسکو, خاموش ہو جایا کرو, چپ ہو جایا کرو. صحابہ کے بارے میں زبان پر ایسا لفظ نہیں لانا جس سے تمہارا ایمان چلا جائے, اور جس نے کسی ایک صحابی کے ایمان پر شک کیا اس کا ایمان چلا گیا. اس لیے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, کیا کہ جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ چلا گیا, تم سے تمہارا پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا یعملون, وہ کیا کر گئے یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا, جو علی کر گئے وہ آج کے ملا اور ذاکر سے نہیں پوچھا جائے گا. اور علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو صحابہ پر جرا کرتے ہیں یا تبرہ کرتے ہیں؟ اب مجھے یہ بتائیں
جس خاتون نے یہ کہا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے دن ناانصافی ہو گئی، تو اس نے کس کا فائدہ کیا ہے؟ عدالتیں ہماری انصاف نہیں دیں گی، اس لیے کہ وہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو انصاف نہیں ملا، تو یہ تو اس نے اسلام کو بیڑا غرق کر دیا، اسلام تو غیر منصف دین ثابت کر دیا اس نے۔ آپ سوچیں کبھی اس کو، اس آیت میں یہی ہے گریبان میں جا کو وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ہے، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھو۔ تم نے اسلام کے پہلے جج کو اِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ بِأَبَا بَكْرٍ، اگر تجھے میں نہ ملوں تو ابو بکر سے فیصلہ لے لینا، اس پہلے دن کے فیصلے کو آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ وہاں ناانصافی ہوئی، تو آپ نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو کہہ رہی ہے فیصلوں کا، عدالتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ امیر المومنین ہیں اور جج بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے منتخب کردہ بھی ہیں، جج لگائے ہوئے ہیں، ان کے فیصلوں کو تم نے کہہ دیا ہے کہ پہلے دن ناانصافی ہوئی، آپ نے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا، اسلام کو غیر منصف دین ثابت کر دیا، اب تیرے اندر اسلام کیسے رہ گیا؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلے کو یہ کہہ کر رد کر دینا کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، پہلے دن انصاف نہیں ہوا، تو پھر تو اسلام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کس چیز نے تجھے اسلام سے منسلک رکھا ہے؟ صرف تو نے لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اسلام کا تیرے پاس وجود ختم۔ جس دن تم نے نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ نامزد کردہ جج پر تنقید کر دی، اسلام ختم ہو گیا۔ پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اسی طرح کسی نے ان کے بارے میں کوئی بات کی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے فیصلہ کیا تھا تم یہ واپس لے دو۔ ہائے 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 ہائے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام لے کر یہ اپنا خون بہاتے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک بہائیں گے، وہ کیا کہتے ہیں؟ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ، جس نے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی گالی یا طعن و تشنیع کی اس کو قتل کر دو۔ کہتے ہیں نا توہین رسالت کا قانون پاس کرو، اور یہ قانون حضرت علی کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کتاب کا نام بھی الفوائد لتمام ابن محمد القاسم الرازی، اور یہ مصنف کون ہے؟ شیعہ۔ ایک ہے ہدیۃ المرتاب بفضائل الآل والاصحاب، یہ بھی انہی کی کتاب ہے، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ من سب نبی من الانبیاء فاقتلوہ من سب واحدا من اصحابی فاجلدوہ۔ ہائے ہائے ہائے، کہا جس نے نبیوں میں سے کسی ایک نبی کو بھی کسی ایک نبی کو بھی گالی نکالی اس کو قتل کر دو، اور جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک صحابی کو گالی نکالی اس کو کوڑے مارو۔ تو یہ تو کوڑوں کے حقدار ہے، تم نے ٹی وی پہ بٹھا لی۔ علی کا فیصلہ ہے، ابو بکر کا بھی نہیں ہے۔ پھر ایک فیصلہ اور سناتا ہوں، امام رضا ہے، ہمارے اندر کوئی 12 امام جانتا ہے تو پتہ نہیں کتنے نمبر پہ آتے ہیں، مجھے نمبر یاد نہیں ہے۔ امام رضا رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے، سمعت آبائی، ان کے آباء و اجداد کون ہیں؟ حضرت ابو عبداللہ، جن کو آپ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق امام رضا کے آباء میں سے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے آباء سے سنا ہے من سب نبی قتل، جس نے کسی نبی کو گالی نکالی اس کو قتل کر دیا جائے۔ وَمَنْ سَبَّ صَحَابِيًّا من سب صحابین جلد، جس نے نبی کو گالی نکالی اس کو قتل کر دو، جس نے صحابی کو گالی نکالی اس کو کوڑے لگاؤ۔ اور یہ بھی بہار الانوار میں بھی موجود ہے، ہدیۃ المرتاب الی فضائل الآل والاصحاب، اس کتاب میں موجود ہے۔ اب امام رضا بھی کہہ رہے ہیں کہ صحابی پر جرح کرنے والوں کو کوڑے مارو، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو کوڑے مارو، نبی علیہ السلام کہتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے ستاروں کی طرح یہ صحابہ ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کتنا پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں میرا ستارہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے ستارے یہ صحابہ ہیں، اور ہم نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ پہلے صحابی پر جرح کر دیتے ہیں، کیا ہم پھر اسلام کے اندر رہ جاتے ہیں؟ پھر
اسلام کے صحابہ کے دور میں کیے گئے فیصلوں پر تنقید کر کے ہم کن کو تقویت دے رہے ہیں؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، غیر مسلموں کو، کہ وہ اسلام پر جرا کریں۔ اس بات سے آج کے بعد اتنا برا اثر مسلمانوں پر پڑے گا کہ وہ ثابت کریں گے کہ تمہارا تو اسلام ابتدائی دن سے ہی غیر منصف ہے۔ پھر عرض فدق جو نبی علیہ السلام کو بغیر لڑے مال فہ کی صورت میں ملی، وہ اپنی زندگی میں اس کا حصہ بانٹتے رہے۔ سن 7 ہجری میں عرض فدق مسلمانوں کے پاس آئی۔ سن 8 ہجری میں حضرت زینب جو بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی 9 ہجری میں وفات ہوئی، تو عرض فدق کے بعد ہوئی نا۔ کیا ان کو حصہ دیا؟ کیا ان کو حصہ عرض فدق سے دیا؟ کاٹ کر زمین دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا پورا پروپیگنڈا اسلام کو بد کردار اور غیر منصف مذہب ثابت کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ علی کا نام لے کے کوئی جنت نہیں جائے گا، علی کی بات مان کے جنت جائے گا۔ نبی کا نام لے کے جنت نہیں ملے گی، نبی کی بات پہ عمل کر کے جنت ملے گی، اسوۃ حسنہ پر عمل کر کے جنت ملے گی۔ اتنا بڑا نقصان اسلام کو دینے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کوئی عقل کا کام کرو، کوئی مسلمانوں کا فائدہ سوچو، کوئی مسلمانوں پر رحم کرو۔ اس طرح کی باتیں جب تمہاری زبانوں سے نکلتی ہیں، اسلام کو وہ نقصان ہوتا ہے جو یہودی چاہتے ہیں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ مذہب شیعہ یہودیوں کی کوکھ سے جنم لے کر آیا ہے، اس نے اسلام کو ہر موڑ پہ نقصان پہنچایا ہے۔ جتنی مرضی دلیلیں دے لو، جس نے ابو بکر صدیق کے فیصلوں کو نہیں ماننا، عمر کو غلط کہنا ہے، عثمان کو غلط کہنا ہے رضی اللہ تعالی عنہم، تو پھر بتاؤ ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت علی اس درمیانی عرصے میں مسلمان کہاں تھے؟ مسلمانوں کے حاکم کون تھے؟ مسلمان کس کی باغ ڈور کے ساتھ چل رہے تھے؟ ان کا مقتدر ایوان کون سا تھا؟ ان کے جج کون سے تھے؟ اور اسلام کو کس نے آگے چلایا تھا؟ اور تم سے تو وہ ناروے والے یہودی صحیح ہیں جنہوں نے اپنے وطن میں قانون بنایا تو کہا عمر لاز، کہ عمر فاروق کے قانون کو نافذ کیا، اور تم کہتے ہو ان کے فیصلے غلط ہیں۔ اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ تمہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ، یہ ان کو 5ویں خلیفہ کا درجہ حاصل ہے۔ بڑے صالح اور نیک تھے، اور ان کے دور حکومت بڑا پرامن تھا اور شاندار تھا۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، امت مسلمہ اس مذہب سے پہلے دن سے، جب سے یہ پیدا ہوا نا، تنگ آئی ہے، تنگ رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ جب بھی کچوکا لگایا اسلام کو لگایا۔ ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان کا کمانڈر جنرل مارا گیا، وہ جو امریکہ صاحب نے مارا، قاسم سلیمانی، انہوں نے کتنے مارے ان کے؟ یہودیوں کو تو ان سے محبت ہے، اور ان کو یہودیوں سے شور اتنا کیا جیسے بچے کو تھپڑ مارو تو پوری آواز سے چیختا ہے، ایسے چیخے، یہ ایک ٹہنی بھی نہیں توڑی امریکہ کی، اور پاکستان میں گھس کر یہاں ہمارے ایلیٹ فورس کے اور بارڈر سیکورٹی فورس کے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ کس کے ہمدرد ہیں؟
وہاں ان کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں، ان کی ہمدردیاں انہی سے ہیں جن کی کوکھ سے انہوں نے جنم لیا، اس میں اب شک کوئی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کو جج تو نبی کریم لگا کر گئے، اور روایتیں الکافی میں بھی موجود ہیں، ہدیۃ المرتاب میں بھی موجود ہیں، بہار الانوار میں بھی موجود ہیں، میں اپنی کتابیں تو لایا ہی نہیں، اور جب میں نے پہلے یہ عرض فدق کا مسئلہ حل کیا تھا، وہ میں ڈھونڈتا ہوں مجھے مل جائیں گے، وہ ریکارڈنگ، اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ بھی چلوائیں گے دوبارہ۔ جب منتخب کیا اور یہ مسئلہ حل کر دیا، پھر اس کو تمہیں کیا ملنا ہے ابھی اس عرض فدق سے؟ جب علی نے تمہیں رد کر دیا، کہا کہ ان الامر لما انتہا، یہ امر ختم ہو چکا ہے اور یہ ابوبکر صدیق نے فیصلہ کر دیا ہے، وہ مجھے قبول ہے۔ حضرت عمر کے لیے فیصلہ کیا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جب حضرت عمر فاروق نے کہا میں نہیں مانتا نبی علیہ السلام کو موت آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی پہلے جج نے فیصلہ کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اس کی موت ہو گئی۔ فإن کان ومن یعبد اللہ فإن اللہ فی السماء حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ آسمانوں پر ہے اور وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ یہ بھی جج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آنکھ کی طرح ہے، آنکھ کی طرح۔ آنکھ کی بہتری اس میں ہے کہ اس کو چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، اور اگر چھیڑ چھاڑ کرو گے تو کانے یا اندھے ہو جاؤ گے۔ آنکھ کی بہتری اس میں ہے کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آنکھ کی مانند ہیں، اگر ان کے ایمان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے خود ایمان سے جا بیٹھو گے، اندھے ہو جاؤ گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے یہ عرض فدق کے حقدار کتنے لوگ تھے جن کو چاہیے تھا تقسیم ہونا؟ حضرت حضرت عباس رضی اللہ عنہ، چچا تھے نا نبی علیہ السلام کے، ان کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیوں کو بھی ملنا چاہیے تھا۔ یا تو انکار کر دو کہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ایک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، وہ بیٹوں کا انکار کر دیا، بیٹیوں کے ہر چیز کا انکار کر دیا۔ انہوں نے تو اسلام کے پہلے فیصلے کا انکار کر دیا، پھر بھی کہتے ہم مسلمان ہیں۔ پتہ نہیں یہ مسلمان ہی اتنے بے شرم ہے جو تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمانی کی پہلی شرط کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ شرط ہے۔ محمد کے فیصلوں کو بھی ماننا ہے اور اللہ پر، اللہ کی توحید پر ایمان بھی لانا ہے۔ کسی ایک کا انکار اسلام سے نکال دیتا ہے۔ پھر صحابہ پر، صحابہ سے سب سے جو سرتاج ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ بھی بنے اور جو جج نبی علیہ السلام نے علم تجدینی فاتی بأبی بکر، اگر میں نہ ملوں تو ابو بکر سے فیصلہ لے لینا، اس پر تنقید کر دی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ صحابہ کا آنکھ کی مانند ہے، اگر آپ نے اندھے ہونا ہے تو آنکھ کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرو، اور اگر آپ نے ایمان سے باہر جانا ہے تو صحابہ کے ایمان پہ ساتھ چھیڑ چھاڑی کرو۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور ان کو ایسی واہیات گفتگو سے بھی محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ تقویت عطا فرمائے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا